صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 103 اور 104 دو آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نماز خوف کے بعد کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ نماز خوف، اس سے پہلے کے آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ ڈر والی نماز کس کو بولتے؟ میدان جنگ میں پڑھی جانے والی نماز کو نماز خوف بولتے، جسے عربی میں صلاۃ الخوف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نماز خوف کے بعد، ڈر والی نماز کے بعد اللہ کو خوب یاد کرو، خوب اللہ کا ذکر کرو۔ ہر نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن خاص طور پہ نماز ڈر کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کی تعلیم کیوں؟ اس لیے کہ ڈر والی نماز میں بہت سارے چیزیں چھوٹ جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو دوسرے نمازوں میں نہیں ہوتے۔ مطلب ڈر والی نماز میں، صلاۃ الخوف میں کیا ہوتا؟ آدمی ادھر سے ادھر چل جاتا، ادھر سے ادھر آتا، نماز پڑھتے پڑھتے قبلے کی بھی شرط نہیں رہتی، یہ سب چیزیں اس میں ہو جاتی۔ اس لیے اب وہ جو کمی بیشی ہے، وہ کمی بیشی پورا ہو جانے کے لیے اللہ خوب ذکر کرو بولتے ہیں۔ اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا خوب ذکر کرو، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، لیٹے لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ حرمت والے مہینوں کا ذکر کر کے فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں نا جی، ان 4 مہینوں میں اللہ نے کہا کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ کے کام مت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے مہینوں میں گناہ کے کام کر سکتے، نہیں، دوسرے مہینوں میں بھی گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن خاص طور پہ حرمت والے مہینوں کی اور بھی زیادہ عزت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کہتے ہیں نماز خوف کے بعد کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یعنی دوسرے نمازوں کے بعد بھی کرنا ہے، لیکن خاص طور پہ نماز خوف کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اس لیے کہ نماز خوف میں، ڈر والی نماز میں بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی، اتنا خشوع خضوع بھی نہیں رہتا، اور اسی طریقے سے آدمی ادھر سے ادھر جاتے رہتا، یہ سب کام ہو جاتے، تو اللہ نے کثرت سے ذکر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مومنوں پر مقررہ وقت میں، اچھا اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ جب نماز خوف ختم ہو جائے، خوف ختم ہو جائے، اب دشمن کا ڈر نہیں ہے، اب امن میں ہے، شانتی میں ہے، تو اللہ کہتے ہیں جب امن اور شانتی میں آ جائے تو اپنی جو نمازوں کا وقت آتا ہے، تو نمازوں کا وقت آتے ہی نمازوں کو پھر پورے اطمینان سے ادا کرو، پورے کے پورے نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ اب ڈر چلے گیا، خوف چلے گیا، اب گھر میں آ گئے، امن میں ہے، شانتی میں ہے، تو امن اور شانتی کے وقت میں نمازوں کو کیسے ادا کرنا؟ پورے اطمینان سے ادا کرنا، پورے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مومنوں پر مقررہ وقت میں نمازوں کو فرض کیا ہے۔ کتاب موقوتہ کے معنی
مفروضہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقررہ وقت میں نمازوں کو فرض کیا ہے کا مطلب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مفروضہ یعنی اسے اپنے اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں نماز کا اللہ نے ہر نماز کا ایک وقت رکھا اللہ نے، فجر کا ایک وقت ہے، ظہر کا ایک وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا ایک وقت ہے، عشاء کا ایک وقت ہے، تو ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ نہیں ابھی میں ذرا کاروبار میں ہوں، ابھی میں ذرا بیزی ہوں، ابھی میں ذرا ڈیلنگ میری چل رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھ لیں گے تو نہیں ہوتا، نہیں، وقت آ گیا، وقت پہ نماز ادا کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، بعد میں دیکھیں گے بعد میں کر لیں گے، نہیں ہوتا ایسا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت بھی حج کے وقت کی طرح مقرر ہے۔ بات کتنے اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے بتلاتے ہیں صحابی رسول، نماز کا وقت بھی حج کے وقت کی طرح مقرر ہے۔ اب حج بندہ بعد میں حج کا وقت ختم ہوئے بعد میں حج کر لیں گے بولے تو ہوتا حج اس کا نہیں، تو یہی فرمانا چاہتے ہیں عبداللہ بن مسعود، نماز کا وقت آ گیا، وقت پہ ادا کرنا فرض ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، یعنی دشمن کے دل میں تمہارے بارے میں یہ خیال نہیں آنا کہ تم کمزور پڑ گئے ہو، نہیں، ان کا تعاقب کرو، ان کا پیچھا کرو، جب وہ تم کو مارنا چاہتے ہیں، تمہارے خلاف وہ ہیں، تو وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے سے پہلے تم کر دینا، اتنا چاقو چوبند رہنا، دشمن کے دل میں یہ خیال نہیں آنا کہ کمزور پڑ گئے بول کر، نہیں، چاقو چوبند رہو، اللہ فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، یعنی اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اب آرام کر لیں گے، ذرا تکلیف ہوئی ہے، زخم ملا ہے بول کے سوچتے ہو تو یاد رکھو سامنے والے کو بھی زخم ملا ہے، اسے بھی تکلیف ہوئی ہے، جیسی تمہاری حالت ہے ویسے ہی اس کی بھی حالت ہے۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ تھوڑا آرام کر لیں گے، تھوڑا یہ کر لیں گے، نہیں، پہلے دشمن کا پیچھا کرو۔ دشمن پورے طریقے سے بھاگ گیا ہے کیا؟ پورے طریقے سے ختم ہو گئی ہے کیا؟ اس پورے طریقے سے وہ یہاں سے چلا گیا ہے کیا؟ چھوڑ دیا ہے کیا؟ پہلے یہ دیکھ لو، تھوڑا آرام کر لیں گے، تھوڑا ریسٹ لے لیں گے، یہ سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ دشمن کے دل میں تمہارے بارے میں خیال آ جائے گا تم کمزور پڑ گئے ہو، یہ خیال آنے نہیں دینا دشمن کو۔ اور تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس چیز کی امید نہیں رکھتے، یعنی تمہارے میں اور دشمن میں فرق کیا ہے؟ تم اللہ سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہو، کس بات کی امید بھائی؟ اس بات کی امید کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ اگر ہم اللہ کے کلمے کے خاطر لڑیں گے، جی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر لڑیں گے تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، گناہوں کے معافی کا وعدہ کیا ہے، اور اس کی امید تم لے کر بیٹھے ہو، اور دشمن اسے کوئی امید نہیں، اسے کوئی امید نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے ان آیتوں میں ہمیں بتلائی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر